بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں پہلے سبق میں آپ کے سامنے سیرت کو پڑھنے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تعارف آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو اب اس سبق میں ہم باقاعدہ جو کتاب ہے نور الیقین اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ النسب الشریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے، آپ کا خاندان، اس کا اس میں تعارف بیان کیا گیا ہے۔ تو کسی بھی شخصیت کے لیے سب سے بنیادی چیز تعارف میں یہ ہوتی ہے کہ اس شخصیت کا کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ کون تھے اور ان کے اوصاف کیا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان تھا، جیسے اس سبق میں ان کا تعارف آئے گا، تو اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سارا معزز خاندان تھا۔ اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جتنی شخصیات کا ذکر آتا ہے وہ سارے اپنے علاقے کے اور اس وقت کے معزز شخصیات کہلاتی تھیں، اور سارے لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور ان کو اپنے علاقے میں قیادت اور سرداری حاصل تھی کہ سب لوگ اپنے معاملات ان سے حل کرواتے تھے، ان کے پاس اپنی مشکلات وغیرہ لے کر آتے تھے۔ تو ایسا معزز خاندان تھا۔ اوپر جتنی شخصیات ہیں یہاں پر جن کا تذکرہ آئے گا، ان میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو کم درجے کی ہوں، سارے اپنے علاقے کے اور اپنے وقت کے بڑے اور معزز لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، تو پہلے چونکہ زمانہ جاہلیت تھا، اس میں دینی تعلیمات سے لوگ واقف نہیں تھے، تو اس میں بہت ساری ایسی جہالت والی باتیں یا دوسری برائیاں وغیرہ بھی عام تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان جاہلیت والی برائیوں سے محفوظ رکھا تھا، پاک رکھا تھا۔ تو اس میں جو آپ کے خاندان میں اوپر جو بزرگ شخصیات گزری ہیں، ایک تو وہ بت پرستی سے اور شرک سے بھی پاک تھے، دوسرا یہ کہ ان کا سارا جو نسب ہے وہ باقاعدہ جو اس زمانے میں نکاح کا شرعی طریقہ کار تھا اس کے مطابق سارا ان کا یہ نسب سلسلہ آگے چلا ہے۔ کوئی بھی ایسا بیچ میں نہیں آیا کہ جنہوں نے بت پرستی یا شرک وغیرہ کیا ہو، یا ان کے نسب کے اندر کوئی ایسا نکاح کے علاوہ کوئی اور ایسا معاملہ ہو، ایسی کوئی بھی شخصیت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے یہ بالکل پاکیزہ، صاف ستھرا اور معزز خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں النسب الشریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ السید الاکرم الذی شرف الناس بوجودہ، یعنی سید ہمارے سردار معزز شخصیت جن کی دنیا میں تشریف آوری سے انسانیت کو شرف بخشا گیا ہے، جن کے آنے سے ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد ہے، ابن عبداللہ، جو کہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور عبداللہ کے یہ بیٹے ہیں ان کی کس بیوی سے؟ من زوجہ، عبداللہ کی جو بیوی ہیں آمینہ بنت وہب الزہریۃ القریشیۃ، آمینہ بنت وہب جو بنو زہرہ، یہ قریش کی ایک شاخ ہے، قبیلہ تو قریش ہے اور اس کی شاخ زہرہ بنو زہرہ ہے، اس سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اور اوپر جا کر ان کا نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء والا نسب ہے اس کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، تو ان سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ جو عبداللہ ہیں ابن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور عبد المطلب کی کون سی زوجہ سے؟ من زوجہ فاطمہ بنت عامر المخزومیۃ القریشیۃ، فاطمہ بنت عامر جو قریش کی بنو مخزوم شاخ سے تعلق رکھتی تھیں، ان سے یہ عبداللہ پیدا ہوئے۔ پھر یہ عبد المطلب کا جو آپ کے دادا ہیں تعارف بیان کر رہے ہیں، وکان عبد المطلب شیخا معظما فی قریش، قریش جو خاندان تھا اس کے اندر یہ عبد المطلب بہت معزز شخصیت سمجھے جاتے تھے اور ان کو بڑی بزرگی والا مقام حاصل تھا۔ یسترون عن رائہ فی مشکلاتہم، لوگ اپنی مشکلات میں ان کی رائے لیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، ویقدمونہ فی مہماتہم، اور اپنے اہم معاملات میں ان کو آگے کیا کرتے تھے۔ جیسے وہ اصحاب الفیل والا جو ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا، تو اس وقت بھی عبد المطلب وہاں کے بڑے تھے، سب نے ان کو آگے کیا، تو انہوں نے آگے جا کر ان سے بات کی اور
اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کے اوپر ہاتھیوں والوں کے اوپر عذاب آیا اور بیت اللہ محفوظ رہا۔ پھر یہ جو عبد المطلب ہیں ابن ہاشم، یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، من زوجہ، ہاشم کی جو زوجہ ہیں سلمہ بنت عامر النجاریۃ الخزرجیۃ، خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور بنو نجار اس کی ایک شاخ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں قبیلہ پایا جاتا ہے۔ پھر یہ جو ہاشم ہیں ابن عبد مناف، یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، من زوجہ، عبد مناف کی زوجہ عاتقہ بنت مرۃ السلمیۃ، عاتقہ بنت مرہ قبیلہ بنو سلیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان سے یہ ہاشم پیدا ہوئے تھے۔ ابن قصی، اور یہ جو عبد مناف ہیں یہ قصی کے بیٹے ہیں، من زوجہ حبہ بنت حلیل الخزاعیۃ، اور قصی کی جو زوجہ تھیں حبہ بنت حلیل، بنو خزاعہ سے ان کا تعلق تھا، اس سے یہ عبد مناف پیدا ہوئے تھے۔ وکان الی قصی فی الجاہلیۃ، یہ جو قصی تھے ان کے بارے میں کچھ تعارف تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کے پاس تھی حجابۃ البیتی، بیت اللہ کی دربانی، حاجب دربان کو کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہوں گی اور اس کی دیکھ بھال جو کریں گے۔ اسی طرح وہ سقایۃ الحاجی، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، یہ بھی ایک اعزاز کی خدمت سمجھی جاتی تھی، یہ بھی قصی کے پاس تھی۔ وَإِطْعَامُهُ، حاجیوں کو کھانا کھلانا، المسمى بالرفادہ، کھانا کھلانے کو رفادہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ ساری خدمات جو تھیں یہ قصی جو قریش کے معزز شخصیت تھے ان کے پاس تھی۔ اسی طرح وَالنَّدْوَةُ، ندوہ سے مراد یہ ہے کہ مشورہ جو ہوتا تھا کسی بھی اہم معاملے میں تو وہ ان کے گھر میں ہوتا تھا اور اس میں ان کی رائے کو اہتمام سے لیا جاتا تھا۔ وہی الشورى، یہ مشورے والی مجلس تھی۔ لا يتم امر الا فی بیتہ، کسی بھی معاملے میں کوئی بات طے ہوتی تھی تو وہ ان کے گھر میں ان کے مشورے سے طے ہوتی تھی۔ واللواء، اسی طرح جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ لا تعقد رایۃ لحرب، کسی بھی لڑائی کے لیے جھنڈا نہیں گاڑا جاتا تھا یا جھنڈا نہیں اٹھایا جاتا تھا، الا بیدہ، مگر ان کے ہاتھ سے۔ تو جھنڈا بھی ان کے پاس ہوتا تھا، یعنی قیادت بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو یہ ساری اہم جو ذمہ داریاں ہیں یا اہم جو اعزازات ہیں وہ قصی کے پاس تھے۔ ولما اشرف علی الموت، جب ان کا موت کا وقت قریب آ گیا، جعلها فی ید احد اولادہ عبد الدار، تو ان کے مختلف بیٹے تھے تو ان میں سے ایک بیٹے عبد الدار کے ہاتھ میں یہ ساری خدمات انہوں نے سپرد کر دی۔ لیکن بنو عبد مناف اجمعوا رأیہم علی الا یترکوا بنی عمہم عبد الدار، لیکن جو قصی یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں تو ان کے عبد مناف کے جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے بھائی یا ان کے بھتیجے وغیرہ، انہوں نے سب نے اتفاق کیا کہ ہم یہ ساری خدمات اپنے ان چچا کے بیٹوں عبد الدار کے بیٹوں کے پاس ہم نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ کچھ ہمیں بھی اس میں ملنا چاہیے۔ یستأثرون بہذہ المفاخر، کہ یہ ساری جو فخر والی باتیں ہیں، اعزازات ہیں، ان کو وہ اپنے ساتھ خاص کر لیں، اس طرح ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس میں سے کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اور اس میں ان کا آپس میں اختلاف بڑھا۔ وقاد یفضی الامر الی القتال، اور معاملہ قتال لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا تھا۔ لولا ان تدارک الامر، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اس معاملے کو سنبھال لیا تھا عقلاء الفریقین، دونوں جو گروہ تھے ان کے عقل مند لوگوں نے اس معاملے کو سنبھال لیا تھا، ٹھنڈا کر لیا تھا، تو پھر انہوں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ فاعطوا بنی عبد مناف السقایۃ والرفادۃ، تو انہوں نے عبد مناف کے جو بیٹے تھے ان کو جو زمزم کا پانی پلانا اور حاجیوں کو کھانا کھلانا والا یہ جو خدمت ہے یہ ان کے حوالے کر دی۔ فدامتا فیہم، اور یہ بعد میں مسلسل اسی خاندان کے اندر باقی رہی۔ الی ان انتہت لعباس ابن عبد المطلب، اور پھر اسی خاندان میں آگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک یہ خدمت پہنچی، اور وہ بھی اپنے زمانے میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلاتے رہے، کھانا کھلاتے رہے۔ ثم لبنیہ من بعدہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس کی اولاد کے اندر آگے یہ خدمت جاری رہی۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ چونکہ ایک اچھا کام ہے پانی پلانا، کھانا کھلانا، تو یہ بعد میں بھی جاری رہا۔ اما الحجابۃ، اور جو بیت اللہ کی دربانی والا جو اعزاز تھا، یعنی بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہوں گی، فبقیت بیدی بنی عبد الدار، تو وہی جو قصی جنہوں نے اپنے ایک بیٹے عبد الدار کو یہ ساری چیزیں دی تھی، تو یہ جو چیز تھی کہ بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہوں گی، یہ خدمت انہی کے پاس چھوڑی گئی کہ عبد الدار کے پاس یا ان کی اولاد کے پاس ہی یہ ہوگی۔ وَأَقَرَّهَا لَهُمُ الشَّرْعُ، اور بعد میں جب اسلام آ گیا تو اسلام نے بھی، شریعت نے بھی انہی کی اولاد کے اندر اس کو برقرار رکھا۔ فَهِيَ فِيهِمْ إِلَى الْآنَ،
اور اس وقت سے لے کر آج تک یعنی 1400 سال کے بعد تک بھی اسی خاندان کے اندر یہ اعزاز چلا آ رہا ہے کہ بیت اللہ کی جو چابیاں ہیں وہ انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ ان کو بنو شیبہ کہا جاتا ہے۔ وہم بنو شیبہ ابن عثمان ابن ابی طلحہ ابن عبد العزیٰ ابن عثمان ابن عبد الدار۔ تو عبد الدار کی اولاد کے اندر ہی نیچے جا کر یہ بنو شیبہ آتے ہیں، تو ان کے نام سے یہ خاندان مشہور ہو گیا ہے۔ تو آج تک بنو شیبہ جو خاندان ہے انہی کے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اس خاندان کا جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے، زیادہ عمر والی معزز شخصیت، ان کو یہ چابیاں دی جاتی ہیں۔ تو ابھی 2 سال پہلے ایک شخصیت جن کے پاس چابیاں تھیں ان کا انتقال ہوا ہے، تو پھر اس خاندان کی جو دوسری بڑی شخصیت تھی چابیاں ایک تقریب میں ان کے حوالے کر دی گئی تھی، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ وَأَمَّا اللِّوَاءُ، اور جو جھنڈا تھا، فَدَامَ فِيهِمْ، وہ بھی ان کے اندر برقرار رہا اسی نسل کے اندر، حَتَّى أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ، یہاں تک کہ جب اسلام آ گیا تو اسلام نے اس جو خاندان والا اعزاز تھا کہ یہ جھنڈا فلاں خاندان کے پاس ہوگا، اس بات کو اسلام نے ختم کر دیا۔ وَجَعَلَهُ حَقًّا لِلْخَلِيفَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور اس کو جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے ان کا حق قرار دیا کہ وہ اپنے پاس رکھیں، یا یضعہ فی من یراہ صالحا لہ، کہ سیاسی شخصیت کو دے دیں جو اس کی صلاحیت رکھتی ہو، مطلب جس کو بھی وہ لشکر کا سپہ سالار بنائیں گے یا قائد بنائیں گے اس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دے دیں گے۔ اب یہ کسی خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ النَّدْوَةُ، اسی طرح جو مشورے والی بات تھی وہ بھی خلیفہ کے سپرد ہو گئی ہے کہ خلیفہ اپنی مجلس شورا بنائے گا اور اس میں مشورہ کر کے معاملات کو وہ طے کرے گا۔ تو بہرحال یہ قصی کی بیچ میں کچھ تعارف اور ان کی خدمات کا ذکر آ گیا تھا۔ اور یہ جو قصی ہیں وہ قصی ابن کلاب، وہ کلاب کے بیٹے ہیں اور کلاب کی زوجہ ہیں، من زوجہ فاطمہ بنت سعد وہی یمانیۃ من ازد شنوءۃ، یہ جو فاطمہ بنت سعد ہیں یہ یمن سے تعلق رکھنے والی تھیں، اور یمن میں ازد شنوء قبیلہ ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ جو کلاب ہیں ابن مرہ، یہ مرہ کے بیٹے ہیں، من زوجہ، مرہ کی بیوی تھی، ہند بنت سریر من بنی فہر بن مالک، ہند بنت سریر ان کا نام تھا، اور فہر بن مالک جو یہ قریش کی شاخ ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ جو مرہ ہیں یہ ابن کعب، یہ کعب کے بیٹے تھے، من زوجہ، کعب کی زوجہ تھی، وحشیتی بنت شیبان من بنی فہر ایضا، وحشیہ بنت شیبان ان کا تعلق بھی بنو فہر کے ساتھ تھا۔ اور یہ جو کعب ہیں یہ ابن لؤی، لؤی کے بیٹے تھے، من زوجہ، لؤی کی زوجہ تھی، ام کعب ماریۃ بنت کعب من قضاعۃ، قبیلہ قضاع سے ان کا تعلق تھا، ام کعب کنیت ہے اور ماریہ بنت کعب نام ہے۔ اور لؤی ابن غالب، یہ غالب کے بیٹے ہیں، من زوجہ، غالب کی بیوی تھی، ام لؤی سلمہ بنت عامر الخزاعی، تو یہ ام لؤی کنیت ہے اور سلمہ بنت عامر ان کا نام ہے، قبیلہ خزاع سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ جو غالب ہیں یہ ابن فہر، فہر کے بیٹے تھے، اور من زوجہ، فہر کی زوجہ تھی، ام غالب لیلہ بنت سعد من حذیل، لیلہ بنت سعد حذیل قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہاں پر یہ جو فہر ہیں ان کا کچھ تعارف بیان کر رہے ہیں، وہ فہر ہوا قریش، قریش جو ہے یہ فہر کا لقب تھا، اسی سے پھر آگے اس خاندان کو قریش کا نام دیا گیا ہے، قریش کا لقب دیا گیا ہے۔ فی قول الاکثرین، اکثر جو محدثین اور مورخین ہیں ان کے قول کے مطابق جو فہر ہیں ان کا لقب تھا قریش۔ اور پھر یہ جو فہر ہیں جن کا لقب قریش ہے ان کی آگے جو شاخیں بنی ہیں، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلَةً، یہ 12 شاخوں کے اندر یہ تقسیم تھا، 12 قبیلے اس کے اندر آ جاتے تھے۔ تو ان کے نام ذکر کر رہے ہیں، بنو عبد مناف و بنو عبد الدار ابن قصی و بنو اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی و بنو زہرۃ ابن کلاب و بنو مخزوم ابن یقظۃ ابن مرۃ و بنو تیم ابن مرۃ و بنو عدی ابن کعب و بنو سہم ابن حصیص ابن عمر ابن کعب و بنو عامر ابن لؤی و بنو تیم ابن غالب و بنو الحارث ابن فہر و بنو محارب ابن فہر۔ تو یہ 12 شاخیں ہیں جو قریش کے اندر بنتی ہیں، تو یہ سارا یہ 12 شاخوں کے ساتھ مل کر یہ پورا بڑا خاندان بنتا ہے۔ والمقیمون منہم، اور یہ جو قریش کے مختلف خاندان ہیں ان کی شاخیں ہیں، ان میں سے جو لوگ رہتے تھے بمکہ، مکہ کے اندر، یسمون، ان کو کہا جاتا تھا قریش البطاح، کہ یہ
ابطح یعنی جو مکہ مکرمہ کے اندر وادی ابطح ہے یا جو مکہ مکرمہ کا اندرونی علاقہ ہے وہاں پر یہ رہنے والے ہیں، تو ان کو زیادہ اعزاز حاصل تھا۔ والدین بضواحیھا قریش الظواہری، اور جو مکہ کے آس پاس دیہاتوں میں یا دیگر علاقوں میں رہتے تھے ان کو قریش الظواہر کہا جاتا تھا۔ تو بطاح یہ ابطح سے بھی ہے کہ حرم کی جو اندر وادی ہے ابطح وادی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب باطن بھی ہے کہ یہ مکہ کے اندر رہتے ہیں۔ ظواہر کا مطلب باہر ہوتا ہے، تو یہ مکہ کے باہر آس پاس رہتے تھے۔ تو ان میں جو اندر والے ہیں ان کو زیادہ اعزازات حاصل تھے کہ وہ بیت اللہ کی خدمت کرنا اور حاجیوں کی خدمت کرنا یہ سارا ان کے ذمہ تھا۔ تو اس سے پہلے فہر کا نام آیا تھا اور ان کا تعارف بیان کیا تھا کہ وہی قریش ہیں، اور فہر بیٹے ہیں ابن مالک کے، من زوجی ہی ان کی زوجہ ہیں جندلۃ بنت الحرث من جرہما، قبیلہ جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر مکہ میں آ کر آباد ہوا تھا، اس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو اس سے یہ فہر پیدا ہوئے تھے۔ اور مالک جو ہیں یہ ابن النضری، نظر کے بیٹے ہیں، من زوجی ہی اور نظر کی زوجہ ہیں عاتقۃ بنت عدوان من قیس عیلان، تو یہ قیس عیلان یہ قبیلہ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، عاتقہ ان کا نام تھا۔ اور نظر بیٹے ہیں ابن کنانہ کے، من زوجی ہی برۃ بنت مر بن الدن، برہ ان کی زوجہ ہیں اس سے نظر پیدا ہوئے۔ اور یہ جو کنانہ ہیں یہ بیٹے ہیں ابن خزیمہ کے، من زوجی ہی عوانۃ بنت سعد من قیس عیلان، عوانہ بنت سعد جن کا تعلق قیس عیلان قبیلے سے تھا اس سے یہ کنانہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر جو خزیمہ ہیں ابن مدرکہ، یہ مدرکہ کے بیٹے ہیں، من زوجی ہی سلمہ بنت اسلم من قزاعۃ، بنو قزاع قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس سے یہ خزیمہ پیدا ہوئے۔ اور مدرکہ جو ہے یہ ابن الیاس کے بیٹے ہیں، اور من زوجی ہی الیاس کی زوجہ ہیں خندف المضروب بہ المثل فی الشرف والمنعۃ، تو یہ جو خندف ہیں ان کی عرب کے اندر بڑی مثال مشہور ہے، ان کی مثال بیان کی جاتی ہے اعزاز کے اندر اور بہادری کے اندر۔ اور یہ جو الیاس ہیں یہ بیٹے ہیں ابن مزر کے، من زوجی ہی اور ان کی زوجہ ہیں الربابی بنت جنددہ ابن معدن، اور یہ جو مزر ہیں وہ بیٹے ہیں ابن نزار کے، من زوجی ہی اور ان کی زوجہ ہیں سودۃ بنت عکن، اور یہ جو نزار ہیں یہ بیٹے ہیں ابن معد کے، من زوجی ہی معانۃ بنت جوشم عن جرہما، قبیلہ جرہم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس سے یہ نزار پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو معد ہیں ابن عدنان، یہ عدنان کے بیٹے ہیں۔ تو عدنان تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے وہ صحیح مستند روایات کے اندر ثابت ہے اور محفوظ ہے۔ ھذا هو النسب المتفق علی صحتہ، یہ یہاں تک عدنان تک جو آپ کا نسب ہے اس کے صحیح اور مستند ہونے پر سب کا اتفاق ہے، من علماء التاریخ والمحدثین، مورخین کا بھی محدثین کا سب کا اتفاق ہے کہ یہاں تک بالکل صحیح روایات میں مستند روایات میں یہ سارے نام اور یہ سارا نسب محفوظ ہے۔ اما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طریق، اس سے اوپر جو نسب بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح طریق سے صحیح سند کے ساتھ مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ بات پکی ثابت ہے، انہم اجمعوا، سب علماء کا محدثین کا مورخین کا اس پر اتفاق ہے، علی ان نسب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ینتہی الی اسماعیل ابن ابراہیم ابی العرب المستعربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ عرب مستعربہ کے باپ سمجھے جاتے ہیں، مطلب ان سے جو حجاز مقدس والے عرب لوگ ہیں ان کی نسل ان سے چلی ہے۔ دوسری طرف جو بنو اسرائیل والے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام سے ان کی نسل چلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کا نسب اوپر جا کر اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اب اس نسب کے بارے میں بتا رہے ہیں، نسب شریف کما ترا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سارا معزز خاندان ہے اور بہت مبارک اور پاکیزہ نسب ہے آپ کا۔ آباء طاہرون و امہات طاہرات، جو آپ کے آباء ہیں وہ بھی سارے پاکیزہ اور اچھی شخصیات ہیں، معزز سمجھے جانے والے ہیں، اچھی شہرت والے ہیں، اور آپ کی جو مائیں ہیں جو زوجاؤں جن کا سب کا نام بھی آیا ہے، تذکرہ بھی آیا ہے،
وہ بھی ساری پاک نسب والی اور پاک ذات والی ساری شخصیات تھیں۔ لم یزل علیہ السلام ینتقل من اصلاب اولئک الی ارحام ہؤلاء، تو وہ جو لوگ تھے آبا، ان سے ان امہات کی طرف آپ کا نسب آگے منتقل ہوتا رہا، حتیٰ اختارہ اللہ ہادیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اس حال میں کہ آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، مہدیاً، خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، منتخب کیا، من اواسط العربی نسباً، عرب کے اندر جو سب سے عمدہ اور اعلیٰ نسب تھا، اعلیٰ خاندان تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، چنا ہے۔ فہو من صمیم قریش، تو قریش کی جو بالکل مضبوط اور جو درمیانی اور عمدہ قسم کی شاخ ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ التی لہا القدم الاولی، جس کو بڑا پرانا شرف حاصل ہے، فی شرفی اعزاز، وعلو المکانتی بین العربی، اور عرب کے درمیان ان کا بڑا عالی مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے، اس شاخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو میرے لیے منتخب کیا، اور پھر اس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو منتخب کیا، اس میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ تو یہ سارے عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کی طرف نسبت ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ وَلَا تَجِدُ فِي سِلْسِلَةِ آبَائِهِ إِلَّا كِرَامًا لَيْسَ فِيهِمْ مُسْتَرْذَلٌ بَلْ كُلُّهُمْ سَادَةٌ وَقَادَةٌ، کہتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد کے سلسلے میں سارے کے سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ معزز لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کم درجے کی ہو، گھٹیا ہو، بلکہ سارے کے سارے سردار اور قائد قسم کے معزز شخصیات ہیں۔ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ آبَائِهِ مِنْ أَرْفَعِ قَبَائِلِهِنَّ شَانًا، اسی طرح آپ کے آبا جو تھے، دادا پردادا وغیرہ، ان کی جو مائیں تھیں جن کا اس میں نسب کے اندر تذکرہ آتا رہا ہے، ان کا نام بھی اور قبیلہ بھی، تو ان کے قبائل کو بھی آپ دیکھیں گے وہ اسی قریش قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو یہ بڑا عمدہ خاندان ہے۔ کسی اور قبیلے سے اگر تعلق ہے بھی ہے تو وہ ساری اعلیٰ قسم کی اور بڑی بلند جو شان والے قبیلے ہیں ان سے ان کا تعلق تھا، تو سارا یہ آبا اور امہات دونوں طرف سے آپ کا معزز خاندان تھا۔ ولا شک ان شرف النسب و طہارت المولد من شروط النبوۃ، اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں ان کی نبوت کی شرائط میں سے یہ بات ہوتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا نسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے، پاکیزہ نسب ہوتا ہے، اور اس کے نسب کے اندر شرافت اور عمدگی بھی ہوتی ہے اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے سارا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ معزز خاندان ہے اور سارا پاک باز پاکیزہ خاندان ہے، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ وَكُلُّ اجتماع بین آبائہ و امہاتہ کان شرعیا بحسب الاصول العربیۃ، اور آپ کے آبا اور امہات یعنی جو اوپر آپ کے آبا و اجداد ہیں اور آپ کی جو مائیں ہیں اوپر، ان کا آپس میں جو تعلق تھا وہ سارا شرعی طریقے سے، جو اس زمانے میں نکاح کا جو شرعی طریقہ کار تھا اس کے مطابق ان کا آپس میں تعلق تھا، اور اس طرح پاکیزہ طریقے سے آپ کا نسب آگے چلتا رہا ہے۔ وَلَمْ يَنَلْ نَسَبَهُ شَيْءٌ مِّن صِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ، آپ کے نسب کے اندر زمانہ جاہلیت کی جو برائیاں تھیں ان میں سے کوئی برائی شامل نہیں ہو سکی، بل طہرہ اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے نسب کو جو جاہلیت والی برائیاں ہیں ان سے پاک رکھا ہے، ان سے محفوظ رکھا ہے۔ والحمد للہ۔